أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير أو كصيب من السماء یا ان کی مثال، ان منافقوں کی مثال صیب من السماء آسمان سے بارش کے مانند ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق کہ اس میں یعنی اس بارش میں ظلمات تاریکیاں ہیں، و رعد کڑک ہے، و برق بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت کہ وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق بادل کی گرج سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب وہ بجلی روشنی کرتی ہے ان کے لیے تو مشوا فیہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ لے جائے ان کی سماعت کو اور ان کی بینائی کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں دی ہیں، چونکہ دین اسلام میں سب سے زیادہ نقصان منافقین ہی پہنچاتے ہیں، جبکہ سورہ بقرہ کے اندر ابتدا میں کافروں کے لیے 2 یا 3 آیتوں میں ان کا ذکر تھا اور اس کے بعد ان کے لیے عذاب عظیم کی وعید تھی کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور منافقوں کا ذکر ہوا تو پورا رکوع اس میں تقریباً کوئی 11-12 آیات اور پھر 2 مثالیں دے کے سمجھایا گیا۔ پچھلے درس کے اندر جو مثال دی تھی وہ ان منافقوں کی تھی کہ جو اپنے نفاق کے اندر بڑے پختہ ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، کیونکہ مثال سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے۔ اب پچھلی جو آیت کے اندر ان منافقوں کا ذکر تھا جو نفاق میں پختہ تھے، جن کے ایمان لانے کی بالکل امید نہیں تھی۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ان منافقوں کا ذکر ہے کہ جو نفاق میں اتنے پختہ نہیں تھے، ان کا دل کبھی کبھی مائل ہوتا تھا اسلام کی طرف، جب کوئی مفاد ملتا، اسلام سے کچھ فائدہ ان کو نظر آتا تو ایمان کی طرف مائل ہو جاتے، اور جب کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا، ادھر سے کوئی فائدہ ملتا تھا یہودیوں کی طرف سے تو پھر ادھر چلے جاتے۔ تو اس آیت کے اندر کچے قسم کے جو منافق تھے ان کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں او کصیب من السماء، یا ان منافقوں کی مثال ایسی ہے بارش کی مانند کہ بارش کے اندر کیا ہوتا ہے ظلمات، 3 چیزیں ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کہ بارش کے اندر کیا ہوتا ہے ظلمات تاریکیاں، و رعد کڑک، و برق بجلی کی چمک۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے 3 چیزیں بارش کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب یہ تشبیہ دی قرآن کے ساتھ، جو آسمان سے بارش نازل کی یہ گویا کہ قرآن پاک کو کی تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ جو وحی ہے وہ بھی اوپر سے نازل ہوئی، تو بارش یہ مثال کس کی ہے؟ گویا کہ یہ تشبیہ دی جا رہی قرآن پاک کو کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس میں تاریکیاں ہیں، اس میں گویا کہ کافروں کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر، اور ورعد کڑک ہے، کڑک کہ کافروں کے لیے عذاب کی وعیدیں، عذاب کا ذکر ہے، و برق اور بجلی کی چمک، یہ تشبیہ ہے جو قرآن پاک کے اندر دلائل دیے گئے ہیں، دلائل توحید ہیں ان کے ساتھ کہ وہ بجلی کی چمک کی مانند ہے۔
تو گویا کہ جو اللہ تعالی نے وحی کو نازل کیا اس کے اندر کافروں کا بھی ذکر، کافروں کے لیے عذاب کا بھی ذکر، اور پھر دلائل کا بھی ذکر ہے جو کہ بجلی کی چمک کی مانند ہیں۔ اب یہ کافروں کا جو منافق ہیں ان کا رویہ کیا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، کہ جیسے جب ایسے اتنی کڑک والی کوئی آواز ہوتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، تو ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ گویا کہ ان نے اس طرح کانوں میں انگلیاں ٹھونسی ہوئی ہیں کہ ان کو حق بات سنی نہیں رہے، سنتے ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں، حق کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ و نصیحت موجود ہیں، آپ علیہ السلام کی شخصیت خود موجود ہے، بار بار حضور کی صحبت میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حضور کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسے کہ جیسی انہوں نے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوسی ہوتی ہیں کہ ان کو حق بات نہ سمجھ آ رہی ہے، نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القلوب اربعۃ، کہ دل چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قلب اجرد، یہ ہوتا ہے مومن کا دل جو صاف شفاف ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دل چار قسم کے ہیں، ایک ہے قلب اجرد، صاف شفاف دل، یہ ہے مومن کا دل، اور دوسرا ہوتا ہے قلب اغفل، اغلف، یہ اغلف یعنی کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہو اور اوپر سے گرہ باندھی ہوئی ہو، غلاف پڑا ہوا ہو، یہ ہے کافر کا دل کہ اس کے اندر کوئی چیز جاتی نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے قلب معکوس، معکوس یعنی اوندھا پڑا ہوا، یہ ہے منافق کا دل کہ اس کے اندر اگر کوئی چیز جائے گی بھی تو نکل جائے گی، گویا کہ منافق تھے، جاتی تو تھی لیکن نکل جاتی تھی، تو ان کا دل کیا ہے؟ اوندھا پڑا ہوا ہے۔ اور چوتھا ہے مصفح، قلب مصفح، یہ چوتھا دل ہے دو پہلو والا کہ یہ فاسق مسلمان کا دل، کہ جو فاسق مسلمان ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے عملی منافق، کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، کہ دونوں پہلو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، ایمان بھی پایا جاتا ہے اور گناہ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ کبھی وہ کیا کرتا ہے کہ توبہ کر لیتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ان چاروں کے اندر سب سے بہترین جو دل ہے وہ پہلے والا ہے، اور اس کے بعد یہ جو چوتھا دل ہے قلب مصفح، یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ باقی تو ایک منافقوں کا دل ہے اور ایک کافروں کا دل ہے۔ کم سے کم چلو قلب مصفح ہو کہ کبھی بندہ کیا کر لے، اگر گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو کم سے کم کبھی توبہ بھی تو کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مثال دی کہ یہ جو منافق ہے نا، یہ ان کے قلب معکوس، ان کے دل اوندھے پڑے ہوئے ہیں کہ اب اوندھی چیز کے اندر اگر کوئی چیز جائے گی بھی تو وہ نیچے آ جائے گی، تو گویا کہ ان کے دلوں میں ایمان جاتا ہے پھر نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی کی چمک لے جائے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگتے ہیں، یعنی کہ بتلایا کہ جب ان کو کوئی فائدہ ملتا ہے نا تو یہ ایمان کے قریب آنے لگتے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے کہ ایمان لے جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، یعنی کہ جب فائدہ نہیں ملتا تو پھر قاموا، پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا کہ ایمان کے قریب جا رہے تھے، جب دیکھا کہ اب فائدہ نہیں مل رہا تو لہذا پھر یہ راستے میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے ان کی سماعت کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی، دل کے اندھے تو ہیں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی ظاہری آنکھوں کو بھی اور ظاہری سماعت کو بھی لے جائیں کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، کچھ سن ہی نہ سکیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ جو جملہ آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آتا ہے، اور آج کل بھی آپ سوشل میڈیا پر طرح طرح کے جو اعتراضات سنیں گے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ اس طرح کے جملوں کو لے کر اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر ایسی چیزیں گنوائی جاتی ہیں کہ جن کا تعلق قدرت سے ہے ہی نہیں۔ بلکہ مولانا قاسم، ہمارے جو بڑے حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند تھے، ان کے وقت میں ایک پنڈت تھا دیانت سرسوتی، تو اس نے کتاب لکھی ستیارت پرکاش، اس کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر قرآن پاک کے اندر سے بہت سی چیزیں نکال کے اعتراضات کیے۔ اس میں سے ایک اس آیت کے جو یہ ٹکڑا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر بھی اس نے اعتراض کیا،
اور ہر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کتاب لکھی انتصار الاسلام، مشہور کتاب ہے، وہ اس پنڈت کے جواب میں ہے کہ جو اس نے قرآن پاک پر کیے تھے. تو اس نے جو ہے نا پہلا یہ جو اعتراض کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آج کل بھی جو سوشل میڈیا میں جو اعتراضات چل رہے ہیں نا، یہ وہی جو پرانے جو ان قسم کے لوگوں نے اعتراضات کیے تھے، یہ وہی اعتراضات ذرا جدید شکل اختیار کر کے وہی اعتراضات کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اچھا تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا علیہ باللہ چوری پر بھی قادر ہے، چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، علیہ باللہ اس طرح کی چیز. اس نے کہا تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو لہذا اب بندہ ہاں میں جواب دے تو پھر بھی پھنستا ہے، اگر نہ میں جواب دے تو پھر بھی پھنستا ہے کہ تم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ تو گویا کہ ہاں کرو گے تو عیب ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے علیہ باللہ، اور اگر نہ کریں گے تو تم نے تو کہا تھا ہر چیز پر قادر، یہ تو قادر نہ ہوئے. تو اس طرح بہت قسم کے اعتراضات کیے ہیں. تو ہر نے بڑا پیارا جواب دیا. ہر نے فرمایا کہ دیکھو تم چوری کہتے کس کو، چوری کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ یہ ہوتا ہے کہ غیر کی چیز ہے، بندہ کسی دوسرے کی چیز کو ہاتھ ڈال لے اور لے جائے. تو اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کوئی چیز اللہ کی ملک سے ہے باہر ہے ہی نہیں، ہر چیز اللہ اس تعالیٰ مالک ہے اس کا. تو کوئی بندہ اپنی چیز کو اگر ہاتھ ڈالے تو اس کو تو چوری کہتا ہی نہیں ہے، یہ تو چوری کہنا ہی غلط ہے. اسی طرح تم جو دوسرا اعتراض کر رہے ہو تو یہ تو جسمانی خواہشات ہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ تو جسم سے ہی پاک ہیں. تو جب جسم سے ہی پاک ہے تو یہ جو خواہشات ہیں اس طرح کی غلط چیزیں، یہ تو جسم کا مادہ ہے، جسم کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب ہم نے دعویٰ یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے ہی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی مثل ہے ہی نہیں، تو یہ اعتراضات بھی نہیں ہیں. تو گویا کہ اس طرح کی چیزیں لے کے عام مسلمانوں کو، اور بھی میرا خیال ہے کچھ چند مہینے ہوئے ایک مرتبہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس نے بھی اسی طرح کے اعتراضات کیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اٹیک کر رہا تھا. اس لیے میں نے شروع میں ہی جانا وضاحت سے بات کی تھی کہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، شک میں مبتلا کرتے ہیں. اب ہمارے مسلمانوں کو اتنا علم تو ہوتا نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء، کل شیء کا معنی کیا ہے کہ کل شیء کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے. اب اتنی وضاحت جب معلوم نہیں ہوگی تو وہ اس طرح کے اعتراضات سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ باطل فرقوں کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ پہلے وہ شبہ ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. جب بندہ دیکھا کہ اب متزلزل ہو گیا ہے تو پھر اپنا وہ زہر اگلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.